السلام علیکم عزیز طلباء۔ بیٹا آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا سبق پیکر شجاعت۔ پیکر شجاعت کا آدھا جو حصہ تھا وہ ہم نے کل کر لیا تھا اور آدھا حصہ جو ہے آج میں نے کروایا ہے۔ آج اس کلاس میں نے کیا کچھ کروایا ہے اس کا ذرا میں خلاصہ دیتی ہوں آپ کو۔ یہاں سے ہم نے پڑھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب یعنی وجہ، سبب کا مطلب ہے وجہ کہ پاکستانی علاقے پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے کرنل شیر خان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا۔ رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے مجھے کچھ دیا جائے، بلکہ انہوں نے خود سے جو ہے کہہ دیا تھا کہ مجھے سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا جائے، تو اس لیے ان کو 2 سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ کرنل شیر خان نے وطن کی دفاع کے لیے یعنی وطن کی حفاظت کے لیے 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر، برف پوش وہ چٹانیں، وہ پہاڑ جس کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں وہ برف سے ڈکی ہوئی ہوتی ہیں، پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود 1 نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم بنائیں، جس کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور ہر حملے کا مؤثر جواب دیتے رہیں۔ یعنی جب انہوں نے چوکیاں بنائیں تو دشمن پر نظر رکھنا ممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ جو ہے دشمن کے جو ہر کارروائی تھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کے حملے کو ناکام بنا رہے تھے۔ ان چوکیوں کی مدد سے، ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی تھی بلکہ ان کو ہر بار جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیر خان موجود تھے بار بار حملے کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ دشمن کو جب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک پوسٹ پر کرنل شیر خان ہے تو اسی پوسٹ پر انہوں نے گولہ بارود شروع کر دی کہ ان کو ہم ختم کر سکیں، لیکن ہر بار وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا، لیکن شیر خان اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ڈٹا رہا۔ دشمن نے اور زیادہ فوج کی مدد سے کیپٹن شیر خان کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، لیکن وہ پھر بھی ڈٹا رہا اور اس کا حوصلہ کم نہ ہوا اور اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا، اور اس کے باوجود کہ وہ دشمن نے چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے تھا لیکن اس نے پھر بھی دشمن پر جوابی وار کیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے، چونکہ دشمن کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اس حالت میں بھی حملہ کر سکے گا، اس لیے دشمن کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، کمزور ہو گئے، دشمنوں کے جو قدم تھے وہ ڈگمگا گئے۔ اگرچہ کرنل شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا لیکن حملہ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے۔ اوسان کہتے ہیں اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، یہ محاورہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پوری بٹالین نے حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر مارکہ کارگل کے دوران، یہ جو مارکہ ہوا تھا یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ کارگل کے میدان پہ ہوا تھا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر اپنی 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دشمن کے بھی دانت کٹھے کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کی، اپنے چیک پوسٹوں کو، اپنے دیگر ساتھیوں کو بچایا، بلکہ دشمن کو بھی ہرا دیا۔ لیکن اس خوفناک لڑائی میں دشمن نے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عیاری کا جال بچایا، چالاکی، دھوکہ دہی، وہ کام جو چالاکی کے ساتھ دھوکے سے کی جائے کا جال بچایا، اور بالآخر 2 بٹالین فوج کی مدد سے شیر خان کی پوسٹ کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندھا دھند یعنی بغیر رکے مسلسل لگاتار انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کے شور میں کان پر پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یعنی اس قدر شور تھا کہ اگر کوئی آواز سن بھی لیتا بندہ تو اس کی سمجھ نہیں پڑتی تھی شور کی وجہ سے، گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ کی وجہ سے۔ اگرچہ وقتی طور پر وہ اس پوسٹ کے کچھ حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ علاقہ جس کی نگرانی کرنل شیر خان کر رہے تھے، اس علاقے کا کچھ حصہ لینے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن کرنل شیر خان کی مزاحمت سے جلد ہی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ کرنل شیر خان نے مزاحمت کی، یعنی انہوں نے دشمن کو جواب دینے لگے، جس کی وجہ سے جو علاقہ دشمن کے قبضے میں گیا ہوا تھا، کھو دیا تھا ہم نے،
وہ علاقہ کرنل شیر خان نے دوبارہ اپنی بہادری سے حاصل کیا۔ اس کے بعد بھی وہ برابر جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا، یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اسی دوران میں مشین گن کی گولی کرنل شیر خان کے سینے میں لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک گولی جو کرنل، چونکہ چاروں طرف سے گولیاں برسائی جا رہی تھی، وہ اپنا بھرپور دفاع کرتے رہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کی شہادت لکھی گئی تھی اس محاذ پر، تو ایک گولی کرنل شیر خان کے سینے میں پیوست ہو گئی اور ان کی جو روح تھی وہ جسم سے پرواز کر گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ جب بھارتی فوجیوں نے شیر دل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی اس کی انگلی اپنی بندوق کی لبلبی پر تھی۔ جب بھارتی فوجیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا اور چونکہ لاش ان کے قبضے میں آ گئی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا تو اس وقت بھی کرنل شیر خان کی جو انگلی تھی وہ پسٹل کے ٹریگر پر تھی، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پسٹل میں ہم میگزین ڈالتے ہیں، اس کا جو بلوڈ ہوتا ہے وہ کھینچتے ہیں اور پھر جو ہے بالکل وہ ریڈی ہو جاتا ہے گولی نکالنے کے لیے، تو پھر صرف ہمیں اس کے ٹریگر کو دبانا ہوتا ہے، اس کی لبلبی کو ایک انگلی سے دبانا ہوتا ہے اور گولی نکل جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی کرنل شیر خان کی جو انگلی تھی وہ اپنے پسٹل کے، اپنے بندوق کے لبلبی پر تھی، یعنی ٹریگر پر تھی۔ کرنل شیر خان کی بے مثال بہادری اور جرت نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ، یعنی کرنل شیر خان اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا دشمن ضرور تھا، ہم سے لڑتا رہا، لیکن جس بہادری کے ساتھ لڑتا رہا ہم اس کی خاطر ان کو کرنل شیر خان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بیٹا اس کے بعد ہم نے کچھ سوالات کے جوابات دیکھے۔ کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے، اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ صفحہ نمبر 15 پر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے قلعے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھا کرنل شیر خان کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ کرنل شیر خان کو بچپن سے سپاہیانہ اور عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنے شوق کو تسکین دینے کے لیے، یعنی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے کورسز کیے اور شاہین بچے کا خطاب بھی حاصل کیا، اور پھر انہوں نے دشمن کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے سخت موسمی حالات میں دشمن کو شکست دی اور آخر کار لڑتے لڑتے وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ کرنل شیر خان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ کرنل شیر خان نے دشمن کا جو قابض علاقہ تھا اس کو چھڑا لیا تھا اور کارگل کے محاذ پر دشمن کو شکست دے دی تھی۔ کرنل شیر خان کو کون سا فوجی اعزاز دیا گیا؟ کرنل شیر خان کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا جب وہ شہادت پا چکے تھے۔ کرنل شیر خان کو بچپن سے کیسی زندگی پسند تھی؟ کرنل شیر خان کو بچپن سے عسکری زندگی سے لگاؤ تھا اور وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے تھے۔ وہ کتنے برس کی عمر میں ایئر مین بھرتی ہوئے؟ وہ 17 برس کی عمر میں ایئر مین بھرتی ہوئے۔ شہادت کے وقت کرنل شیر خان کی عمر 19 برس تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے آج کا جو سبق تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو معنی ہیں، معنی میں نے آپ کو پیج دکھایا ہے، معنی آپ کو میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ غیرت و حمیت، خودداری، غیرت، حیا، لاج، عزم، ارادہ، جنگجو، لڑاکا، تکراری، سیسا پلائی دیوار، انتہائی مضبوط دیوار، عہدہ برا ہونا، بجاوری، انجام دہی، تعمیل، دل جمعی، اطمینان، تسلی، مارکا، میدان جنگ، خوش تدبیری، اچھی تدبیر، دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا، اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا۔ بیٹا اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ واحد جمع ہیں، جمع کے واحد اور واحد کے جمع، وہ پیج آپ دیکھ لیں جو ہم نے الگ الگ کر کے لکھے ہیں، جمع کو الگ اور واحد کو الگ کر کے لکھا ہے۔ کچھ جمع اور کچھ واحد کے الفاظ ہمیں یہاں دیے گئے تھے جو مکس تھے، لیکن ہم نے اس کو الگ کیا ہے۔ خاتون، خواتین، فوج، افواج، لفظ، الفاظ، عزم، عزائم، واقعات، واقعہ، حالات، حالت۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو تفہیم نمبر 2 کروائی ہے۔ تفہیم نمبر 2 جو ہے صفحہ نمبر 17 پر آپ کو مل جائے گی، یہاں سے ہے پیراگراف نمبر 4۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر مارکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر اپنی 5 جنگی چیسٹ پوسٹوں کو نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دشمن کے دانت بھی کھٹے کر دیے، یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ سوالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور آپ نے اس کو اس طرح سے ڈوٹیڈ فارم میں لکھنا ہے، پہلا لفظ اور آخری لفظ، اور اس کے بعد یہ ہیڈنگ دینی ہے تفہیم سے متعلق سوالات کے جوابات۔ کرنل شیر خان نے کس معرکے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے؟ دوسرا سوال ہے لفظ شجاعت کا جملہ بنائیں۔ تیسرا ہے نقصان کا مترادف لکھیں۔ چوتھا ناک کے 3 لاکھے بنائیں، دانت کھٹے کر دینا، اور اس محاورے کا معنی لکھیں۔ بیٹا امید ہے کہ آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔